جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آج ہم ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کے طرح طرح مشکلات ہے، اور یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے جو ایپل انڈسٹریز ہے سوپور کے اندر جو ہے۔ ایپل انڈسٹریز کے ذریعے اگر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی وابستگی اس فروٹ کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی کہ ایپل ٹاؤن سوپور علاقہ مانا جاتا ہے۔ اور اس سمے میرے ساتھ نذیر احمد صاحب بھی موجود ہے، تو لوگوں کو بہت ایک بڑی امید یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ووٹ ڈالیں گے اور اس نمائندے کو ضرور نہ ضرور اس فروٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جو بھی لوگ اس فروٹ کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ زمیندار ہے، چاہے وہ فروٹ لینے کے حوالے سے بات کرتا ہے، چاہے وہ فروٹ دینے کے حوالے سے بات کرتا، چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے جڑا ہوا ہے، لیکن فروٹ انڈسٹریز جو ہے اس کے ساتھ یہاں کے 80% لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ نذیر صاحب، کیسے آپ اس کو مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایک امید جڑی ہوئی ہے جو ایپل آرچرڈز ہے، یا اگر ہم فروٹ انڈسٹریز کے حوالے سے بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی نمائندہ جیتے گا اسمبلی الیکشن کے حوالے سے اور اس کو اس فروٹ انڈسٹریز کے حوالے سے بات کرنی ہوگی؟ جی صاحب، یہ تو صحیح بات ہے۔ آپ نے پہلے کہا کہ ایپل انڈسٹری ہے تو سب سے بڑی انڈسٹری ہے کشمیر کی، اور ہم اس پہ زیادہ ابھی ڈپینڈ ہیں، اور کشمیر کے لوگ زیادہ اس پہ ڈپینڈ ہیں۔ اگر ہم کہیں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی پورا کشمیر اس پہ ڈپینڈ ہے، تو سٹی والے کیا کہیں گے، وہاں پہ بھی فروٹ سیلرز جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ ڈپینڈ ہے، بیچنے والے جن کے پاس ہے ہی نہیں باغ وہ بھی اس پہ ڈپینڈ ہے۔ تو اس الیکشن سے ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں سے جو بھی لیڈر ہم چن کے جائیں گے اس سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ ہمارے مسائل یہ کہ ہمارے فروٹ میں ہر سال نقصان ہوتا ہے، ہر سال ہمیں جو دوائی ملتی ہے وہ کوالٹی دوائی ہمیں ملتی نہیں ہے، جس سے ہمارا فروٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹلز کا جو فال ہونا، یہ دوائی کی کمی ہے۔ یہ دوائی کا اکثر ہم دوائی سے ہوئی ہے، دوائی ہم نے اسے لگائی بھی، کچھ ہمارے یہاں پہ کچھ بیماری پہلی پھیل گئی، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ یہاں جو فارمرز اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ان کے سیب ہمارے سیب مقابل نہیں ہے، پر یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں دوائی اچھی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کریں امپلائمنٹ کی، کشمیر میں تو ہمیں یہاں پہ پھر روزگار ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ انڈسٹری اچھی طرح سے رن ہو جائے، ہمیں پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے لڑکوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باہر کے لوگ یہاں پہ آئیں گے کام کرنے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہمارے یہاں پہ خاص کر ایگریکلچر میں ہمارے باہر سے لوگ آتے ہیں کام کرنے، کیونکہ کشمیر تو اس میں کام کر رہے ہیں، اور اس فیلڈ میں جانے کے لیے کشمیر لڑکے تیار ہیں۔ پر یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کا بیچاروں کو ہر سال سیزن نقصان ہوتا ہے، اسی لیے ان کے گھر والے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور فیلڈ میں کام کرے، یہاں سے اس فیلڈ سے دور ہو کے پھر کوئی اور کام اپنا کرے، کیونکہ اس فیلڈ سے ہمیشہ ہر سال ہمیں ٹینشن نصیب ہوتی ہے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اب کیا امید ہے آپ کو جو 2024 کے حوالے سے جو اسمبلی انتخابات اب تیسرا مرحلہ جو ہے اس کے حوالے سے آج ووٹ ڈالے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے اب کوئی نمائندہ جب کامیاب ہوگا تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو صاحب ہمیں تو ٹائم بہت ملا الیکشن کے لیے، لگ بھگ قریباً 8-10 سال کے بعد الیکشن یہاں پہ ہوئی، 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہاں الیکشن ہوئی، اور ٹائم بھی ہمیں بہت ملا۔ ہمیں یہ ٹائم ملا سوچنے کے کہ ہمارے لیے کون سا کینڈیڈیٹ چاہیے، ہمارے لیے کون سا کینڈیڈیٹ اچھا رہے گا جو ہمارے یہاں کے خاص کر اس سیکٹر کو، ہارٹیکلچر سیکٹر کو بہتر بنائے۔ اور لوگوں نے سمجھا ہوگا، اپنا کینڈیڈیٹ چن لیا ہوگا، اور آنے والے ٹائم میں ہمیں جو بھی ہمیں یہاں پہ کینڈیڈیٹس ملیں گے ہمیں ان سے زیادہ امید ہے، اور ہم کیونکہ ہم نے پہلے بھی ان سے یہ بات کی کہ ہمارا جو یہ سیکٹر ویک ہے، اس سیکٹر خاص کی سیکٹر نہیں باقی بھی سیکٹر ہمارے جاتے، ہمارے یہاں پہ یوتھس جو ہے ان امپلائڈ جو ہے ان کے بارے میں ہم نے ان سے بات کی ہے، تب جا کے ہم نے ان سے یہ پرامس لیا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی جو شرائط ہے، آپ کے جو وعدے ہیں وہ ہم پورے کریں گے، اور ہم نے ووٹ کاسٹ کیا آج۔ ایون کہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ووٹ، ایون کہ ریکارڈ ٹرن ہوا اس سال، جو اس سال ووٹ چلی گئی۔ دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر ہم ماضی کی بات کریں 2008-2010 کے دوران جو ہے، اگرچہ ملیٹنسی کے دوران انریسٹ کی وجہ سے جو ہے ہر کوئی شعبہ متاثر ہوا ہے، لیکن فروٹ انڈسٹری بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ہٹ ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ یعنی کہ جب یہاں سے مال جاتا تھا ٹرکوں میں بھر کے دلی، یا تو ہڑتال ہوتا تھا،
या तो हाईवे बंद होता था, तो उसके वजह से भी अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा नुकसान फ्रूट इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें सोपोर के हवाले से, रफ़ी आबाद का इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा लीडर जावेद अहमद डार साहब जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कैंडिडेट है असम्बली इंतखाबात के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत बड़ी एक उम्मीद जागी हुई है, यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी एक उम्मीद जागी हुई है कि जब जावेद अहमद डार साहब कामयाबी हासिल करेगा और उसके बाद जो है इन तमाम इश्यूज़ को लेकर उसको बात करना ही पड़ेगा। महमूद खान के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, सोपोर।